الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وذكر فيه: وشاب نشأ في عبادة الله. برادران اسلام، دینی بھائیو، دین اسلام اللہ رب العزت کا ہزار شکر و احسان کہ اس نے ہمیں دین اسلام سے وابستہ کیا. اللہ کی توحید سجھائی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمایا. صحابہ کرام کے طریقے کو محبوب بنایا اور سلف صالحین کے راستے کو اپنانے کے لیے ہمارے دلوں کو آمادہ فرمایا. زندگی چاہے 60-70 سال کی ہو، دنیا کے اعتبار سے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اور آخرت کے اعتبار سے تو بالکل نہیں. قرآن ہی نے کہا: لن يلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. لیکن اس کے باوجود 60-70 سال کی زندگی آسان نہیں ہوتی اور کم نہیں ہوتی. اس 60-70 سال کی زندگی میں ہماری عمر کے 3 بڑے مرحلے پیش آتے ہیں. ایک مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے. جب تک ہم سن شعور کو نہیں پہنچتے، بالغ نہیں ہوتے، اچھائی برائی کو نہیں سمجھتے اور شریعت کی طرف سے ہمیں مکلف نہیں گردانا جاتا. حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بہتر، خوبصورت، روشن اور پیارا حصہ یہی ہے جس میں ہر ایک انسان بادشاہ ہوتا ہے. اپنے ماں باپ سے جس چیز کا چاہے مطالبہ کر دے. وہ بیچارے بھی جیسے تیسے اپنے بچے کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی تک کو داؤ پہ لگا دیتے. بچپن میں کوئی فکر نہیں، کوئی چنتا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. من میں آیا تو کھیلتے رہے، بہت سارے گھروندے بنائے، اور من میں آیا تو ذرا سی دیر میں سب توڑ پھوڑ کے اپنے گھر چلے گئے. جب چاہا کھا، جب چاہا سوئے. ماں باپ کی تمام تر توجہ ہماری طرف ہوتی ہے. ہمارا بچہ اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانا کھائے، صحت و تندرستی اس کی اچھی رہے. اگر ذرا سا بخار آ جائے تو ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، حکیموں کو دکھاتے ہیں، ویدوں کے یہاں لے جاتے ہیں، اور کیا کیا ٹونے ٹوٹ کے کرتے. بچہ ہمارا
صحت مند ہو جائے۔ اپنی جان سے، اپنی صحت سے زیادہ خیال کس کا ہوتا ہے؟ بچے کا۔ اور بچے جب دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں اور دوڑتے ہوئے گر جاتے ہیں اور گر کے پھر اٹھتے ہیں اور پھر دوڑنے لگتے ہیں، تو ماں باپ کے دل سے پوچھو کہ اس وقت ان کے دل کو کتنا قرار آتا ہے اور ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اور کبھی کبھی تو وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خود ہی خوش نہیں ہوتے، اپنے یاروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، متعلقین کو، غیر متعلقین کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرا بچہ۔ بچہ گورا ہو، کالا ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، یا سانولا ہو، کالا ہو، کچھ بھی ہو، ماں باپ کے لیے وہ چندے آفتاب، چندے مہتاب ہے۔ آپ اس کو اپنی نظر سے دیکھ کر کچھ کہہ رہے ہو، وہ نظر الگ ہے، لیکن ماں باپ کی نظر وہ سب سے الگ ہے۔ وہ سانولا، کالا، کنوٹا بچہ ان کے لیے کسی حسین، خوبصورت، رانا، زیب و زینت والے اور حسن و جمال والے نوجوان سے بہتر ہوتا ہے۔ کیسا عجیب زمانہ ہے ہمارے بچپن کا، کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں، نہ کمانے کا اور نہ خرچ کرنے کا، جو دل میں آیا ماں باپ سے کہہ دیا اور ماں باپ نے جیسے تیسے فراہم کر دیے۔ لیکن یہ زمانہ بہت دنوں تک نہیں رہتا، بڑی جلدی، بڑے چپکے چپکے جوانی آ کر اس ہمارے بچپن کو پتہ نہیں کہاں کھو دیتی، پھر ہم ڈھونڈتے پھرے، پھر بچپن نہیں ملتا، اور بچپن کی بے فکریاں، وہ دوستیاں اور وہ مستیاں پھر زندگی کے کسی دور میں ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت کی مہربانی دیکھو، شریعت اسلامیہ کا کمال دیکھو کہ اس دور میں ہمیں مکلف بھی نہیں ٹھہرا ہے۔ یہ کرنا ہے، نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، اس پہ سزا ملے گی، اس پہ جہنم ہوگا، اس پہ یہ ہوگا، اس پہ وہ ہوگا، پورے طور پر آزاد۔ رسول اکرم فرماتے لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن اربع، بعض روایتوں میں عن خمس، ہر ایک آدمی سے روز قیامت 4 سوال لازمی اور یقینی ہوں گے۔ تو ان 4 سوالوں میں ایک سب سے شدید سوال اور مشکل سوال کس کے تعلق سے ہوگا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اس کی جوانی کے متعلق ہوگا، بچپن کے متعلق کوئی سوال نہیں، بڑھاپے کے متعلق پوچھا جائے گا وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، لیکن بچپن اللہ رب العزت نے بھی مکمل طور پر اس میں اس کو آزاد چھوڑ دیا، کوئی بندش نہیں، ماں باپ کی طرف سے بندش نہیں، رشتہ داروں کی طرف سے نہیں، محلے والوں کی طرف سے نہیں، اللہ رسول کی طرف سے بھی نہیں۔ یہ زمانہ ہے بچپن کا۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسجد نبوی میں منبر رسول پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اچانک سامنے سے دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن
یا حضرت حسین چھوٹے بچے ہیں، وہ چلتے ہیں، گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں، دل بے چین ہو گیا، برداشت نہیں ہوا، ممبر سے اترے اور بچے کو جا کر لیا اور اس کو اپنے گود میں لیا اور پھر اس کے فضائل بیان فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ اللہ کا رسول رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین ہے، لیکن بچے کا کتنا خیال ہے۔ بچپن واقعی ہماری زندگی کا وہ خوبصورت، خوشنما اور بہترین اور قیمتی زمانہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اور جو کہیں بکتا نہیں ہے، ملتا نہیں ہے۔ ایک بار چلا جائے تو پھر ڈھونڈتے پھرو، ملے گا نہیں۔ یہ تو بچپن ہو گیا۔ چلیے بچپن کی کہانیاں کہاں تک سنائی جائیں، اب آ گئی جوانی۔ جوانی آئی تو ایسی جوانی آئی کہ اس میں کچھ تو بچپن شامل ہے اور کچھ طاقت و توانائی نے ہمیں تھوڑا بڑا بنا دیا ہے، اور ایسا بنایا ہے فکر نہیں، چنتا نو چنتا۔ ایسا کر سکتے ہو، ہاں کر دیں گے، یہ کر سکتے ہو، ہاں کر دیں گے۔ جوانی میں جو طاقت اور قوت ہمارے ہاتھوں میں، پیروں میں، دماغ میں، جسم میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں لگتی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہمت جوان ہے، اور جوانی میں طاقت شباب پر ہے۔ وہ خیال بھی دماغ میں آتے ہیں جو آنا چاہیے، اور وہ بھی آتے ہیں جو نہیں آنا چاہیے۔ ہم وہ بھی کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، اور اکثر وہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ جوانی ہر کسی کی باعث الزام ہوتی ہے، نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے۔ جوانی ایک ایسا عمر کا حصہ ہے کہ جو بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ یہ بچہ کالا کلوٹا ہے، لیکن جوانی جب آتی ہے تو وہ اس کا کالا رنگ بھی نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، اس میں بھی چمک نظر آتی ہے۔ ہر چیز انسان ہی کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز اپنی عمر کی جوانی میں جب آتی ہے تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ بکری، بکرا، بیل، گھوڑا، ہاتھی، آپ دیکھیں کہ جب اس پہ جوانی چھاتی ہے تو کیسا مست ہو کر چلتا ہے، دل کو لبھاتا ہے۔ اور ایسے ہی جوان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گلی کی، کوچے کی، محلے کی، سڑکوں کی ایک دو نہیں سینکڑوں نظریں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ واقعی جوانی اللہ رب العزت کا ایک ایسا عطیہ ہے کہ وہ دیتا سب کو ہے، لیکن سب اس کو سنبھال کر نہیں رکھ پاتے ہیں، اور وہ کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جو تو بیان کریں گے تو زندگی ہی میں سارا وقت ہمارا ختم ہو جائے گا، ہم اس سے نکل کر اپنے اصل مقصد پہ آتے ہیں۔
بھائیو عزیزوں، اللہ رب العزت نے بچپن دیا، جوانی دی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا۔ اور بڑھاپا تو یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑھاپا نہیں ہے بلکہ برا آپا ہے۔ آدمی کو اپنا وجود برا لگنے لگتا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا تک اس کو اچھا نہیں لگتا۔ کوئی تیز بولتا ہے تو دل پہ گرا گزرتا ہے، اور ذرا سی بات بڑی لگنے لگتی ہے۔ جس جگہ پر وہ اچھلتا کودتا پھلانگتا پھرتا تھا، آج زمین پر بیٹھ کر جب اٹھتا ہے تو کئی کئی بل لے کر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ بڑا دشوار گزار ہے یہ بڑھاپا۔ بڑے بڑے سورماؤں کی، جیداروں کی، شجاع اور بہادروں کی اور مردوں کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں۔ ایک ایک قدم پھونک کر رکھتا ہے، لاٹھی چھڑی اور ڈنڈا لے کر چلتا ہے۔ اپنے پیروں پہ بھروسہ نہیں رہتا، اس کو اپنے ہاتھ پر بھروسہ نہیں رہتا، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں رکھتا، اس لیے چھڑی لے کر چلتا ہے کہ اس کے سہارے 4 قدم چلتا ہے۔ ہماری زندگی میں یہ سب مراحل آتے ہیں۔ اب ان تمام مراحل کو آپ ذرا سا غور کریں اور پھر دیکھیں۔ جوانی میں 3 چیزیں میں نے ذکر کی۔ ایک تو ذکر کیا اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں چند نوجوانوں کا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ کون ہے؟ یہ اصحاب کہف ہیں، جوان، کوئی بوڑھا نہیں ہے اس میں، کوئی بچہ نہیں ہے، سارے کے سارے جوان ہیں۔ کتنی ہے ان کی تعداد؟ قرآن شریف میں اس کے سلسلے میں جو اختلافات ہیں وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا۔ بادشاہ وقت جابر ہے، ظالم ہے، بت پرست ہے، نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو خدا بنوا کے اپنی پرستش کرواتا ہے، اور ان کے دل کو اللہ رب العزت نے نور ایمان سے منور فرما دیا ہے۔ وہاں جو نظام چل رہا ہے، جو حکومت چل رہی ہے، ظلم و زیادتی پر مبنی ہے، بت پرستی پر مبنی ہے، چلنا پھرنا رہنا سہنا کاروبار کرنا ایمان والے کے لیے سب دشوار بنا ہوا ہے۔ آج کل اپنے زمانے کو ذرا سا دیکھو، یہ 100 میں 1 حصہ بھی نہیں۔ جو دشواریاں پریشانیاں مشکلات آج ہم اور ایمان والا جو جھیلتا ہے، کسی کمپنی میں سروس کے لیے جاؤ اور اس سے کہو کہ صرف ہمیں 10 منٹ 15 منٹ چاہیے، اتنی دیر میں ہماری نماز ہو جائے گی، منع کر دیتا ہے کہ نہیں، یہاں آپ سروس کے لیے آ رہے ہیں، کمپنی کا کام کریں گے، نماز پڑھنا ہے تو اپنے گھر رہیے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان والے کے لیے زندگی گزارنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، بیوی بچے پالنا، اپنے رب کی عبادت کرنا، سب کتنا دشوار آج ہمیں لگ رہا ہے، جبکہ یہ 100 میں سے 1 حصہ بھی نہیں۔ اور اس زمانے میں جب بادشاہ وقت کسی قانون کو نہ مانتا ہو اور اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قانون گردانتا ہو، بہت ساری مورتیوں کو پجوا کر اپنے آپ کو بھی اس لائق سمجھتا ہو کہ میری لوگ عبادت کریں، پوجا پاٹ کریں، ایمان والوں کے لیے، اور وہ ایمان والے بوڑھے مجبور بے کس وہ نہیں، نوجوان ہیں۔
نوجوان ہیں جو کر سکتے ہیں کچھ. مجبور ہو جاتا ہے آدمی، بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا کریں، کچھ کر نہیں سکتا، مجبوری ہے، تو بہت ساری چیزوں کو گوارا کر لیتا ہے. لیکن جوان کیسے گوارا کرے؟ آخر شہر سے نکلتے ہیں اور رات بھر چلتے ہیں، اور چلتے چلتے جب صبح کی پو پھٹتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اب اجالا ہونے والا ہے، اب کسی جگہ چھپ جاؤ، تو ایک غار میں جا کر سارے کے سارے پناہ گزین ہوتے ہیں. رات بھر چلنے کی وجہ سے تھک کے چور ہو گئے ہیں، لیٹ جاتے ہیں. وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. وہ اس غار میں لیتے تھے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی نیند طاری کی کہ برسوں کو محیط ہو گئی. اور جب جگایا اللہ رب العزت نے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کم لبثتم؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. تو ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ایک دن ہو گیا ہوگا، نہیں آدھا ہی دن ہوا ہوگا، صبح تو آئے تھے، سورج غروب ہونے والا ہے، وہ ایک دن بھی نہیں ہوا. لیکن وہاں ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے. بھائیو عزیزوں، ان نوجوانوں کو دیکھو، اللہ رب العزت ان کا تذکرہ قرآن شریف میں کر رہا ہے. اللہ رب العزت کو ان کا عمل، ان کا کردار کتنا پیارا اور بہتر لگا کہ اس نے اپنے آخری کلام میں اس کو ثبت کر دیا. آج ہم اس کو پڑھ کر ثواب حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کو یہ درس لیتے ہیں اس سے. یہ کون تھے؟ نوجوان. تو نوجوان کبھی مجبور ہو کر ظلم کے سامنے، بت پرستی کے سامنے گردن نہیں جھکاتا. اپنے رب کو جانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، تو ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی بت پرستی سے انکار کر دے. اللہ رب العزت کو کتنا اچھا لگا ان کا کردار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم. یہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدی. اور ہم نے اپنی طرف سے ان کو ہدایتوں سے مزید نواز دیا. بات لمبی نہ ہو جائے اور ہم اپنے وقت کا خیال رکھیں. بھائیو عزیزو، جتنے بھی نبی آئے، ما من نبی الا ولہ حواریون. ہر نبی کو اللہ رب العزت نے جانشین، صحابہ، حواری عطا فرمائے. ہر نبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. بہقی شریف کی ایک روایت ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میری قوم کے بوڑھوں نے مجھے ستایا، انکار کیا، میری دعوت کو جھٹلایا، لیکن میری قوم کے نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا، میری طاقت بنے، میری قوت بنے. ہم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیں تو رسول اکرم کے ساتھی جنہوں نے ساری زندگی چٹان کی طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کا ساتھ دیا، تو بوڑھے نہیں تھے. وہ ان کی اکثریت 90% سے زیادہ تعداد کس کی تھی؟ جوانوں کی. حضرت بلال، عمار ابن یاسر،
بلاکشان اسلام جتنے بھی مکے میں تھے، جن کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، یہ بوڑھے لوگ نہیں تھے، جوان تھے۔ اور جن لوگوں نے آپ کی سنتوں کو محفوظ رکھا، آپ کے عمل و کردار کو محفوظ رکھا، آپ کی تعلیمات کو محفوظ رکھا، اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تیر چلائے، کمانیں سنبھالی، تلواریں چلائی، اور آنے والے دشمنوں کے وار کو اپنے سینے پہ لیا، بوڑھے نہیں، جوان تھے۔ اور ان جوانوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر مکے کا ایک مالدار ترین خاتون کا شہزادہ، ایسی خوبصورتی، ایسا حسن، ایسا جمال اور ایسی جوانی اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ باپ نہیں ہے، ماں ہے، اور ماں نہایت مالدار ہے، اور اپنے بیٹے کو اچھے سے اچھا لباس پہناتی ہے۔ مکے میں اس سے قیمتی لباس کوئی نہیں پہنتا، اور اچھے سے اچھا عطر، آج کے زمانے کے نہیں، جو ابھی لگایا تھا ابھی نہیں آ رہی، وہ اصلی عطر کہ لگا کر نکل جائے تو مکے کی گلیوں سے پیچھے جانے والا پہچان لے کہ اس گلی سے مصعب ہے۔ اور نوجوان لڑکیوں کا کیا حال ہے ان کی طرف کہ جس طرف نکل جاتے ہیں لڑکیاں ٹک ٹکی لگا کر دیکھتی ہیں ان کو، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی نوازشیں، عنایتیں، رحمتیں مصعب ابن عمیر کو جا لیتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، آنکھوں کا وہ خمار اور جوانی کی وہ رعنائیاں اور جوانی کی وہ دل بستگیاں جس کے لیے جوانی ذکر کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ لوگ جا کر ماں کو کہتے ہیں تجھے پتا ہے تیرا بیٹا محمد کے چکر میں پھنس گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی جھوٹ بات ہے، جھوٹ بات ہے، میرا بیٹا ایسا کبھی نہیں کر سکتا، اپنے باپ دادا کے دین سے نہیں پھر سکتا۔ لوگوں نے کہا اتنا زیادہ اپنے بیٹے پر اعتماد مت کر، ذرا پوچھ تو لے اس سے۔ تو ڈھونڈنے کو نکلی اسی وقت دشمنی کی انتہا، بیٹے کے بارے میں ایک بات سنی اور فوراً نکل پڑی، جہاں ملا پیار سے، محبت سے، عقیدت سے پکڑ کر اپنے بیٹے کو اور اس سے پوچھا بیٹا میں ایسا ایسا سن رہی ہوں، کیا بات، کہاں تک، کیا یہ بات سچی ہے؟ تھوڑی دیر سوچا، کہہ دوں اس سے، چھپا لوں؟ جانتے تھے کہ کہہ دوں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن کیا چھپانا مناسب رہے گا؟ کہا ماں بات تو سچی ہے اور تو بھی ایمان لیا۔ ماں چراغ پا ہو جاتی ہے، کیا کہہ رہا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ دیکھ محمد سے دور رہنا، اس کا دین، اس کی دعوت، یہ سب کچھ چھوڑ دے۔ کیا ماں کچھ بھی کہے گی سب کچھ چھوڑ دوں گا، دنیا چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ کون ہے؟ بوڑھا نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، جوان ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ جانتا ہے یہ جو تو قیمتی لباس پہنتا ہے میں پہناتی ہوں، اور یہ جو قیمتی عطر لگاتا ہے میں فراہم کرتی ہوں، اور اگر تو نے میری بات نہیں مانی
تو میں ایسا کروں گی، میں ویسا کروں گی. تاریخ میں تو بہت ساری تفصیلات ہیں. کھانا نہیں کھاؤں گی، نہاؤں گی نہیں، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی. تو ہنستے رہے اور کہتے رہے کب تک نہیں کھاؤ گی؟ جب بھوک لگے گی تو کھاؤ گی، اور جب جمعے پڑ جائیں گی تو نہاؤ گی مجبور. اس کے لیے میں ایمان چھوڑ دوں؟ ایمان چھوڑ. جب یہ حربہ ناکام ہو گیا، ماں اپنی محبت دیکھ رہی ہے کہ کتنی محبت کرتا تھا یہ مجھ سے، اور آج میں بھوکی رہوں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہاؤں نہیں اس کو پرواہ نہیں ہے، پانی نہ پیوں اس کو پرواہ نہیں، میرے جوڑے پڑ جائیں اس کو پرواہ نہیں. یہ کیسا ہو گیا؟ کیا سن، اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا تو میں یہ کپڑے اتار لوں گی تجھ سے. کیا بے شک اتار لو، یہ عطر نہیں لگا پائے گا دوبارہ. کیا پرواہ نہیں ہے؟ اور ماں نے واقعی جو کہا تھا محض دھمکی نہیں تھی، کر کے دکھایا. اور وہی مصعب معمولی کپڑوں میں اسی مکے میں چلتا ہے تو لوگ اس کی طرف اشارے کر کے دیکھ رہا. یہ وہی مصعب ہے، کل تک کیسا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی نقیب، 12 نقیب انصاری صحابہ کرام، اللہ رب العزت انصار پر اپنی رحمت نازل فرمائے. انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ دیا. درخواست آئی، اللہ کے رسول ایک مبلغ کی ضرورت ہے ہمیں، ایک ایسا مبلغ بھیجیے جو یہاں کے ماحول کو بھی سمجھے اور دین کی بات بھی بتائے، اس کے قول میں سچائی ہو، دل میں صداقت ہو، زبان میں اثر ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی، مصعب سے کہا مصعب تیار ہو جاؤ، تمہیں مدینہ جانا ہے. کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول. ماں وہی مکے میں ہے، کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے. حکم ہوا اللہ کے رسول کا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے. حال وہی ہے. اب وہ پہلے جیسے ٹھاٹ نہیں رہے. ماں کی مالداری کفر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، شرک و بدعت کے ساتھ تعلق رکھتی تھی. وہ سارے تعلقات چھوڑ دیے اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہی دے رہی ہے، احادیث بیان کر رہی ہے، محدثین کرام بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس نوجوان مبلغ کا ذکر کرتے. ابن ہشام کھول کر دیکھو، بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ جس گھر میں ایک بار گھس گئے تو اگر سارا گھر مسلمان نہیں ہوا تو کوئی نہ کوئی تو اسلام سے مانوس ہو گیا. اور کئی واقعات انہوں نے لکھے، کئی قوم کے سرداروں نے تلوار لے کر یہ بات فتنہ آیا ہے مکے سے، آج اس کو قتل کر دیتے ہیں. ایک صحابی ہے انصاری، ان کے ساتھ کہا مصعب بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے، لیکن اگر تم نے اس کو زیر کر لیا تو سمجھو کہ سارا مدینہ تمہارا. کہا آنے دو. آیا، ہاتھ میں تلوار ہے، الفاظ درست ہیں، کرخت لہجہ ہے، دھمکی کے انداز میں مخاطب کرتا ہے. سنتے ہیں تو فرماتے ہیں بھائی ذرا سی میری بات تو سن، اگر تمہیں اچھی لگے تو مان لینا، نہ اچھی لگے تو چھوڑ دینا. اس زمانے کے لوگ مکار، عیار، غدار نہیں تھے، دلوں کے بڑے سچے تھے. کیا بات تو انصاف کی کہہ رہا. بیٹھ گئے.
بس تھوڑی دیر اللہ رسول کا پیغام سنایا ہے، اور اس کے بعد تلوار لی، اٹھے اور چل دیے۔ جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ فلاں قوم کا سردار اس نوجوان مبلغ کو قتل کرنے گیا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، بڑے قیافہ شناس عرب کے لوگ کہنے لگے یہ آدمی جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ اللہ، کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا جہاں اسلام کو داخل نہیں کر دیا۔ کس نے؟ نوجوان مبلغ نے، مصعب ابن عمیر نے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں اپنی زندگی میں جن لوگوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں شروع سے، ان میں ایک ذات حضرت مصعب ابن عمیر کی۔ اللہ اکبر۔ ابھی زیادہ دن زندگی کے نہیں گزارے ہیں، غزوہ احد آ گیا، تیسری سال، اور پھر اس میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام جب ان کو دفن کرنے لگے تو ایک عجیب مسئلہ ہوا۔ غربت اتنی تھی، یہ کون ہے مصعب؟ وہ ہے جو مکے میں سب سے قیمتی لباس پہنتا تھا، جو سب سے قیمتی عطر استعمال کرتا تھا، جس کی مالداری کے دور دور تک تذکرے تھے۔ آج جب اس کو کفن دیا جانے لگا تو اس کی چادر اتنی چھوٹی ہے کہ جب سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ کسی کے پاس ہے بھی نہیں زائد کپڑا کہ دے دے کہ ہماری چادر لے کے ان کو کفن دے دے، کسی کے پاس نہیں۔ غربت کا عالم دیکھ رہے ہیں بھائیو عزیزو مسلمانوں۔ آج اپنے زمانے کے عیش و آرام کو محسوس کرو، اور پھر اللہ رب العزت کے لیے کس قدر ہم غفلت کا شکار ہیں، دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ نہیں کرتے، اور دی ہوئی نعمتوں پر کبھی اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی غلطی نہیں کرتے۔ اور وہ وقت ہے صحابہ کرام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلایا، اللہ کے رسول آپ کے ایک صحابی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو رہا ہے، چادر بہت چھوٹی ہے، جب ہم سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کریں؟ رسول اکرم آئے، ملاحظہ فرمایا، ہائے ہائے یہ تو میرا وہ جانثار ہے جس کو میں نے مبلغ اسلام بنا کر مدینے میں بھیجا تھا۔ اس حال میں اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں مدینے کا، انصار کا، اوس و خزرج کا اور دیگر قبیلوں کا کوئی گھر ایسا نہیں جس میں انہوں نے اسلام داخل نہیں کر دیا۔ ان کی اپنی ذاتی محنتیں، کوششیں، اور اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو حال یہ ہے کہ چادر پوری نہیں پڑ رہی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا تم جانتے ہو اس کو، یہ مصعب ہے، میں نے مکے میں اس کو دیکھا ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی لباس استعمال کرتا تھا اور سب سے زیادہ قیمتی عطر لگاتا تھا۔ رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا آپ کے پاس بھی زائد چادر نہیں ہے کہ دے دیں؟ فرمایا ایسا کرو، اس چادر سے ان کا چہرہ ڈھک دو اور پیروں پر ازخر گھاس
لے کر آؤ، اس سے ان کے پیر ڈھک دو اور ان کو دفن کر دو۔ بھائیو عزیزو، ہم کیا کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کے ساتھ؟ رسول اکرم نے جو جوانوں کو تربیت دی تھی، اور انہوں نے دیکھتے دیکھتے اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ذوالفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، جن کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود میں تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ تربیت کا نظام ہمارا ٹوٹ چکا ہے۔ باپ کا تعلق بیٹے کے ساتھ جو ہونا چاہیے، اس کی آخرت سدھارنے کے لیے اس کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ ایک دکان نئی بن جائے، ایک مکان نیا بن جائے، ایک شاپنگ سینٹر بیٹے کے لیے بنا دوں، یہ فکریں بھی اچھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے بچے کو جنت مل جائے، میرا بچہ عذاب الہی کی گرفت سے بچ جائے۔ کہاں ہیں نوجوان ہمارے؟ ہم ان کو لا رہے ہیں مسجدوں میں، علماء کے بیان سنوا رہے ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کر رہے ہیں، کیا ہم پکڑے نہیں جائیں گے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ الا یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ خوش نصیب، 7 لوگ نہیں، 7 قسم کے لوگ۔ کتنے ہوں گے؟ ہزاروں ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں۔ 7 قسم، اس میں ایک قسم بتلائی نوجوان، وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اور اللہ کی عبادت ہی سے جوانی کا جو اس کا زمانہ تھا بڑھاپے میں داخل ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کو یہ نوجوان اتنا پیارا، اتنا پسندیدہ اور اتنا محبوب ہے کہ قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا اور لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، نبی بھی، تب اللہ رب العزت ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگاتا فرمائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ نوجوان۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ ایسا خوش نصیب بن جائے؟ اگر چاہتے ہو، اور یقیناً چاہتے ہو، تم باپ ہو، تمہاری محبت اپنے بیٹے پر نچھاور ہے، اور اپنی ساری زندگی بیٹے کی دنیا بنانے کے لیے ہم لگائے ہوئے ہیں، تھوڑا آخرت کی بھی فکر کر لو۔ نوجوانوں میں اگر کچھ برائیاں پنپ رہی ہیں، نشے کی صورت میں، موبائل کا غلط استعمال اس کی صورت میں، غلط افکار اور نظریات کی صورت میں، شادی ہو گئی اور ذرا سی بات پہ طلاق دے کر گھر برباد کرنے کی صورت میں، سمجھاؤ بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ان کا ہاتھ پکڑو، ان کو بتاؤ کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، ایسے نہیں چلتے۔ تمہاری دستگیری ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ان کے لیے جیسے دنیا کی فکر ہے، آخرت کی بھی فکر کرو، اور اپنے بچوں کو علماء کرام سے جوڑو، مسجدوں سے جوڑو، ایسے علماء سے جوڑو جو صحیح العقیدہ ہے، ایسے حلقوں سے جوڑو جہاں پر کتاب و سنت کی بات کی جاتی ہے، اور ایسی مجلسوں سے ان کو دور رکھو جہاں ہنگامے ہیں، جہاں پر علماء کرام پر تنقیدیں، اللہ اور اس کے رسول پر تنقیدیں، اور صحابہ کرام پر منہ کھول کھول کے تنقیدیں ہو رہی ہیں۔
یہ تباہی کے راستے ہیں، اپنے نوجوانوں کو ان راستوں سے بچاؤ۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ باتیں کچھ ہوئی ہیں، بہت سی باقی ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت نے موقع دیا تو باتیں کی جائیں گی۔ اس وقت اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں آپ کو اپنی مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمتوں میں جینے کا سلیقہ سکھائے، اور ہمارے نوجوانوں کی صحیح تربیت اور تعلیم کا بندوبست اپنی رحمت اور اپنی توفیق سے کرے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جی وہ شاید کہیں اور ہے پروگرام ایک آج ہی، وہ سوی صاحب تھے، ان کو معلوم ہوتا ہے۔ جوانوں کے ہو، ہمارے تجربہ کار حضرات کے ہو تو کر سکتے ہیں۔ دریا پہ بند باندھ کے پانی کو روک دے، اس کی مجال ہے کہ جوانی کو روک دے۔ واہ واہ، کیا بات کہی، کیا بات کہی۔ آپ رکے جوانی۔ آسمان سے تارے توڑ لانا مشکل، بہتے دریا کو روک دینا مشکل، مشکل ہے مگر نہیں اتنا جتنا بگڑی ہوئی قوم کو راہ سے لگانا مشکل۔ تو ہماری جو صورتحال ہے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ جی بتائیے، جوانی کی عمر کیا ہوگی؟ کیا سے کیا عمر کو جوانی میں کنسیڈر کیا جائے گا؟ بلوغت سے جوانی شروع ہوتی ہے، ایک تو جوانی ہوتی ہے، ایک نوجوانی ہوتی ہے، اور یہ اس کا اصل زمانہ 25-30 سال تک رہتا ہے۔ اس کے بعد جب شادی وادی ہو جاتی ہے، بچے جو ہو جاتے ہیں، تو آدمی کی وہ جوانی کی ساری امنگیں ہماری ذمہ داریوں کے بوجھ کے تلے دب کر، اور بڑی میٹھی نیند تو نہیں کہہ سکتے، بڑی تکلیف دہ نیند کے ساتھ سو جاتی ہے جوانی۔ اب ہر ایک آدمی کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، بچے کہہ رہے ہیں کہ ابا یہ چاہیے، بیوی کہہ رہی ہے ہمیں یہ چاہیے، اب کچھ یاد نہیں رہتا اس کو جو جوانی میں کرتا تھا۔ اب تو نون تیل لکڑی، وہ جو گھر والی ہے، وہ صبح جو ہم نکلتے ہیں تو پورا ایک پروگرام دیتی ہے، آپ جب آئیں تو یہ لے کر آئیے گا، آٹا ختم ہو گیا ہے، اور تیل تو کل سے ہی ختم ہو گیا تھا، اور بچے یہ مانگ رہے ہیں، فلاں کی فیس جانا ہے، اور دیکھیے بجلی کا بل باقی ہے، اور دودھ والے کا اتنا آ رہا ہے۔ وہ اتنی لمبی کہانی سنا دیتی ہے کہ مفلس کے ہوش کیا رہے، اس کی تو عقل کو اے چرخ تو نے باعث افلاس کھو دیا، سب کچھ بھول جاتا ہے، تو جوانی گم ہو جاتی ہے۔ جی اور کوئی بھائی؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ تم محراب میں جاؤ، جا کے دعا کرو۔ تو یہ بریلوی عالم سوال کر رہے کہ بول رہے کہ مقام کا بھی اعتبار ہے، ولیوں کے مقام کا تبرک۔ محراب میں کوئی نبی دفن نہیں تھا، بتائیے سمجھو۔ محراب کہتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ، اور یہ جو محراب ہے
اس محراب کو آپ وہ محراب نہ سمجھیں، یہ محراب نہیں ہے۔ محراب وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی آدمی اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، رو کر گڑ گڑا کر، اس کی رحمتوں کو پکار کے، اپنی پریشانیاں اور مشکلات اس کے سامنے رکھ کر، بیٹا مانگتا ہے، بیٹی مانگتا ہے، روزی مانگتا ہے، روٹی مانگتا ہے، اس سے مشکلات اور پریشانی سے چھٹکارا چاہتا ہے، وہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے، درمیان میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ ہے محراب۔ اسلام میں دعا کے لیے جیسے جگہ کا اعتبار ہے ویسے ہی وقت کا بھی اعتبار ہے، اور جو دعا مانگی جائے اس کا بھی اعتبار ہے۔ ہر دعا ہر جگہ ہر وقت قبول نہیں ہوتی۔ بتایا گیا کہ جمعے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک ساعت رکھی ہے، ایک گھڑی ہے، چھوٹی سی گھڑی ہے، ایک ٹائم ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں اس وقت ڈائریکٹ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر بندہ بھی بیدار ہے اور اس وقت اللہ رب العزت سے وہ کوئی درخواست کر رہا ہے تو اس کی درخواست فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جب امام صاحب کا خطبہ آدھا ہو جاتا ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں، اور اس بارے میں کہ وہ ساعت کون سی ہے 40 اقوال ہیں۔ کتنے اقوال ہیں؟ 40۔ اور بہت سارے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب امام منبر پہ بیٹھتا ہے، اور ہم تو آدھا خطبہ ہونے کے بعد آتے، تو ہم تو اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ساتھ ہے، شکایتیں کر رہے ہیں، وظیفے پوچھ رہے ہیں لوگوں سے، سوشل میڈیا پر فرضی، جعلی، بناوٹی، گھریلو گڑھن، یہ وظیفہ پڑھو گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو گے تو یوں ہو جائے گا، گھر میں مال کی ریل پیل ہو جائے گی اور ہر ایک آدمی تمہارا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ اور جس لڑکی کو آنکھ بھر کے ایک بار دیکھا ہے اور دل میں یہ تمنا ہے کہ ایک بار اور دیکھے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے گی، یہ ہمارا وظیفہ پڑھو۔ سوشل میڈیا میں دیکھتے نہیں آپ؟ یہ سب فرضی من گھڑن، بیکار، نکما بنانے اور اللہ سے بدگمان کرنے والے یہ سب کرتوت ہیں۔ اللہ کے رسول نے اوقات بتائے ہیں۔ ہماری ایک کتاب ہے خیار الدعوات، اس میں دعا کی فضیلت، اس کے اوقات، اس کے الفاظ اور ان تمام چیزوں پر ہم نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، وہ آپ منگائیے اور اس میں دیکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ بندہ اگر ان الفاظ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ سنتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ اگر ہمارے یونس نے ہمیں اس دعا کے ساتھ نہ پکارا ہوتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں قید میں رہتا۔ اس سے بڑی دعا ہو سکتی ہے کوئی؟ اس مصیبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ ایک بندہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں ایسڈ کتنا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ مچھلیاں کنکر پتھر سب کھا جاتی ہیں اور پانی بنا کر نکال دیتی ہے۔ سونا چاندی کوئی بھی چیز اگر وہ نکال لے تو ویسے ہی نہیں نکلتا، وہ سب پانی بن کے نکل جاتا ہے، اتنا ایسڈ ہوتا ہے ان کے پیٹ کے اندر، اور اس میں اللہ کا نبی پھنسا ہوا ہے۔
مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، پھر رات کی تاریکی، پھر دریا کی گہرائی کی تاریکی، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں. اور ایسے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک دعا ہے، لمبی چوڑی نہیں، بس اتنی سی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس دعا کی برکت سے ہم نے اپنے یونس کی آواز سنی اور مچھلی کو حکم دیا نکلو یہاں سے، چلو یہاں سے، اور نکلی، چلی، اور ساحل سمندر پہ جا کر حضرت یونس کو اگل دیا. سارے بدن کی کھال اس کے ایسڈ کے اثر سے ادھڑ گئی، یہ کھال باقی نہیں رہی، لیکن زندگی بچا رکھی ہے اللہ نے. زندگی تو اس کے ہاتھ میں. خلق الموت والحیات. تو اب سورج نکلے گا تو سورج کی تپش سے، دھوپ سے جس بندے کی کھال نہ ہو تو کیا ہوگا اس کا عالم. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر ہم نے شجرۃ من یقطین، ایک بڑے بڑے پتوں والے درخت کو پیدا کیا، اور جب سورج نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام کے جسم پر اس پتے نے، ان پتوں نے اس درخت کے سایہ کر لیا تاکہ دھوپ کی تکلیف سے بچایا جا سکے. کتنے زمانے میں پھر کھال آئی اور کیا ہوا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اگر یونس نے اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کیا ہوتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہتا. اس کا پاور سمجھ میں آیا آپ کے؟ اور یہ جو فرضی لوگ پاور بتا رہے ہیں دعاؤں کے، سب گھڑنت ہے ان کی اپنی، اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور یہ قرآن، وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بیچارہ اللہ کو چھوڑ کر، حی و قیوم کو چھوڑ کر، ہمارے امام صاحب، کس نے نماز پڑھائی ہے ابھی؟ وہ ماشاءاللہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں جو آیتیں تلاوت فرمائی، ان آیتوں میں لمن الملک اليوم، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ کسی بادشاہت ہے، وہ جو دنیا میں بادشاہتیں بگھارتے تھے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، نیا پار لگانے والے، 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات زندہ نکال دینے والے، یہ جو دعوے کر رہے تھے کوئی شہنشاہ، کوئی شاہ، کوئی شہنشاہ، اور کوئی شہنشاہوں کا شہنشاہ، کہاں ہے سب؟ کہاں ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ کی وحدانیت کا جو نقشہ توحید، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مواحد ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ توحید کا نشہ نہیں ہے ہمیں. اور نشہ ہو جائے، قسم پروردگار کی دنیا کے کسی بادشاہ، کسی تمنگر اور کسی بڑے سے بڑے جابر ظالم کا رتی برابر بھی خوف ڈر ہمارے دل پہ اثر نہیں کر سکتا. کب؟ جب اللہ کی وحدانیت اور اس کی قہاریت کا ہمارے دل پر اثر ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میرا رب جب چاہے انہیں مسل دے. مچھر مارنا مشکل ہو سکتا ہے ہمارے لیے، لیکن میرے رب کے لیے امریکہ اور رشیا کو مٹانا مچھر کے مارنے سے بھی زیادہ آسان. اللہ اکبر. نماز پڑھتے ہو نا،
اللہ اکبر. کیوں بھی؟ کلمات تو اور بھی ہیں، الفاظ تو اور بھی ہیں. یہ ساری دنیا میں سارے لوگ اللہ اکبر ہی کیوں کہتے؟ سجدے سے اٹھے، سجدے میں گئے، ہر جگہ اللہ اکبر. اصل میں ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اسلام ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے. اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی کے سامنے دنیا میں نہ کوئی بڑا ہے اور نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ شہنشاہ ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. یہ جتنے بھی ایٹمی انرجی کے سامان بنا کر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اسی کے ذریعے ان کو تباہ کر. اس کے لیے اتنا آسان ہے کہ ہم اس آسانی کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن توحید ہماری اس طرح کی ہے نہیں، ہم اور چیزوں میں لگے پڑے ہیں. اہل حدیثوں، توحید کا تصور کرو اور اپنے رب کو تقویت الایمان پڑھو. کیا پڑھو؟ تقویت الایمان. میرا خیال ہے کہ شاید اتنے سارے لوگوں میں کسی نے تقویت الایمان نہیں پڑھی ہوگی. اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تقویت الایمان اگر کسی نے پڑھ لی اور ایسے پڑھ لی جیسے پڑھنا چاہیے، تو اس کے سامنے کوئی نہیں تھی، اس کی نظروں کے سامنے کوئی نہیں جچتا. وہ ایسا بادشاہ ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ سارے آسمان، ساری زمینیں. زمین کیا ہے؟ ہم جس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے سمجھانے کے لیے آسمان و زمین کا تذکرہ کرتا ہے. ورنہ زمین کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا گولا ہے، چھوٹا سا گولا. اس کی تو کوئی بھی حیثیت نہیں. یہ اس سے تو بڑا اتنا یہ سورج ہے کہ 10-20 نہیں سینکڑوں زمینیں جا کے سورج میں گر جائیں تو ایسی گر جائیں گی جیسے کسی بڑے میدان میں گیندیں پڑی ہوئی ہیں. کوئی حیثیت نہیں. اتنا بڑا تو یہ سورج ہے، اور یہ تو ہماری کہکشاں کا سورج ہے. ایسی ہزاروں کہکشائیں اس عالم میں اللہ رب العزت نے بنائی ہے. اس ذات کے سامنے یہ حاجت روا، مشکل کشا، گنج بخش، داتا، بیٹا بیٹی، روزی روٹی، پاگل. انہوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں، اللہ کو جانا ہی نہیں. اگر جان لیتے تو کسی حاجت روا مشکل کشا کو دنیا میں نہ ڈھونڈتے. اور ہم نے بھی اپنے بچوں کو اپنے رب کی پہچان نہیں کرائی جیسے کرانی چاہیے. پڑھاؤ تقویت الایمان، پڑھاؤ اپنے بچوں کو. اسماء حسنہ کی فضیلتوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا، اور لوگ یہ بصیر یا قدیر یا قادر یا علام، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے. یہ کوئی دوا کی پڑیے ہیں، ٹیبلیٹ ہیں، کیپسول ہیں. بے وقوف ہیں لوگ. یہ اسماء ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ میرے رب کی یہ ایک صفت ہے، وہ سمیع ہے. یہ دنیا تو چھوٹی ہے، ایسی کروڑوں دنیا میں بسنے والی مخلوق بھی اگر اس کو پکارتی ہے تو وہ سنتا ہے. علیم، جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے. رزاق، لوگ کہتے ہیں 17,000 عالم ہیں، اتنی مخلوقات ہیں. 17,000 مخلوقات اس دنیا میں بستی ہے. یہ 17,000 تو اس دنیا کی ہے، باقی قمر است و طارد و زہرا شمس و مریخ و مشتری و زحل،
یہ تو ہماری کہکشاں کے سیارے ہیں، ان میں کیا کیا مخلوق ہے ہمیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اور ان تمام کو روزی وہ دیتا ہے۔ ایک کیڑا پتھر کے اندر رہتا ہے، پتھر کے اندر، اور اس کو وہاں رزق مہیا کر رہا ہے۔ اور ایک کیڑے کا تذکرہ بہت کیا ہے اقبال نے، جس کو سمند کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیڑا آگ میں زندہ رہتا ہے، اگر آگ بجھ جائے تو مر جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو آگ میں پیدا کیا ہے، اور آگ کی زندگی اس کی زندگی ہے، اور اس کو وہاں پر رزق فراہم کرتا ہے۔ تو اس کی رزاقیت کو سمجھو، نہیں یہ کہ یا رزاق کا وظیفہ پڑھ کے لکھ پتی ہو کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ یہ ہم مذاق کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کے ساتھ۔ یہ اسماء حسنہ، ان کا یاد کرنا اور ان کے جو فضیلتیں ہیں اس لیے ہیں کہ اس کا حاصل، اس کا پرتو ہمارے دل پہ ہونا چاہیے، اور رزق کے لیے ہم کہیں کسی دروازے پر نہیں جائیں گے، چاہے کچھ ہو جائے، جان نکل جائے، مر جائے۔ فلاں دیوی فلاں دیوتا کو سلام کر لو، ان کا جیکارہ بول دو تو ہم تمہیں کھانا دیں گے، پینا دیں گے۔ غیر اللہ کے نام کا کھانا پینا ہمارے لیے موت سے زیادہ برا ہے۔ مر جائیں گے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک کر اس سے مانگیں گے نہیں، اپنے رب کی توہین نہیں کریں گے۔ ہم نے اس کو رزاق مانا ہے تو رزق کے لیے کسی دوسرے کو نہیں پکاریں گے۔ تو توحید کو سمجھو، توحید سب سے بڑا پاور ہے، توحید سے بڑا کوئی پاور نہیں ہے، طاقت، قوت۔ توحید کی جس نے سمجھ لی، صحابہ کرام نے سمجھا تھا توحید کو، تو کیسے کیسے نقشے ان کے سامنے آئے کہ ان کے سامنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا کہ مان جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کہ قتل کر۔ بڑے بڑے کڑھاؤ، اس میں تیل ڈال کر آگ جلائی گئی، کھولنے لگا، اسلام سے پھر جاؤ ورنہ اس میں ڈال کے تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ کیا باتیں بنا رہے؟ تمہیں کرنا ہے تو کر دو، لیکن اسلام سے پھر جائیں گے؟ نہیں پھریں گے۔ دو قیدی بلا کے اس نے واقعی ان کے سامنے ڈال دیا، وہ ذرا سی دیر میں چرمر ہو گئی۔ ایسے ہی تمہارے ساتھ کریں گے، کر دو۔ سمجھ میں آئی توحید؟ یہ تو پاور ہے، یہ طاقت ہے، اتنا بڑا پاور ہے کہ اس پاور کے سامنے پہاڑ ٹل سکتا ہے اپنی جگہ سے، سمندر راستہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن توحید والا اپنی توحید سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو توحید جتنا زیادہ تم سنو گے اتنا زیادہ تم مضبوط ہوگے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کیا یہ اہل حدیث مولوی اربت توحید توحید کرتے رہتے، توحید توحید کرتے رہتے، یہی تو سرمایہ ہے ہمارا، یہی اصل طاقت ہے، یہی پاور ہے ہمارا، یہی جنت کی کنجی ہے، اور یہی اللہ کی رضامندی کا سبب ہے اور باعث ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق۔